نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا کل ذی حق حقہ، اللہ نے جس کا جو حق بتایا ہے اس کا حق ادا کرو، حق ادا کرنے کا نام دین ہے۔ اعطوا کل ذی حق حقہ، جس کا جو حق بتایا ہے اس کا حق ادا کرو، ہر ایک کا حق ادا کرنے کا نام دین ہے۔ تمہاری مرضی سے کام کرنے کا نام دین نہیں ہے کہ جس کے جو مرضی میں آیا، اس کو نمازیں پسند آ گئی، اس نے بس نمازیں ہی اپنے لیے اختیار کر لی، اس کو روزے پسند آ گئے، اس نے بس اپنے لیے روزے پسند کر لی، بقیہ دین سے آنکھ بند کر لی، اور اس کو خیرات پسند آ گئی، بس یہ دینا دلانا باقی رکھا اور سب دین کو بھول گیا اور چھوڑ دیا، اس کو کوئی چیز پسند آ گئی، اس کو کوئی چیز پسند آ گئی۔ نہ بھائی، ایسا نہیں، اللہ نے ہر ایک کا حق بتایا ہے، تمہارا کام ہے حقوق ادا کرنا، ہر ایک کے حقوق ادا کرو، اللہ کا حق اللہ کو ادا کرو، نبی کا حق نبی کو ادا کرو، اور ماں باپ کا حق ماں باپ کو ادا کرو، اولاد کا حق اولاد کو ادا کرو، بیوی کا حق بیوی کو ادا کرو، پڑوسی کا حق پڑوسی کو ادا کرو، کاروبار جس کے ساتھ کرتے ہو اس کا حق، پارٹنر کا حق، شریک کار کا حق اس کا ادا کرو، تمہارا کوئی آفیسر ہو اس کا حق ادا کرو، تمہارا کوئی ماتحت ہو اس کا حق ادا کرو، تمہارے گھر میں کوئی نوکر ہے اس کا حق ادا کرو، استاد ہو تو شاگرد کا حق ادا کرو، شاگرد ہو تو استاد کا حق ادا کرو، پیر ہو تو مرید کا حق ادا کرو، مرید ہے تو مرشد کا حق ادا کرے، محکوم ہے تو حاکم کا حق ادا کرے، حاکم ہے تو محکوم کا حق ادا کرے، رعایا کا حق ادا کرے۔ بس اسلام یہ ہے کہ جس کا اللہ نے جو حق بتا دیا ہے تم اس کا حق ادا کرو۔ اگر کوئی شخص سب کے حقوق ادا کر رہا ہے، خالق کے بھی مخلوق کے بھی، تو وہ بندہ ہے، بندہ اللہ کا ہے اور مسلمان اور مومن کامل۔ اور اگر ایسا نہیں کر رہا ہے تو چاہے اپنی پسند کی کوئی ایک عبادت لے کے عمر بھر کرتا رہے، اللہ کی نظر میں وہ بندہ نہیں بنا، اللہ کی نظر میں وہ بندہ نہیں بنے گا۔ اللہ کی نظر میں وہی بندہ ہے جو تمام حقوق والوں کے حقوق ادا کرو، ہر ایک کا حق دیا گیا ہے اس کا حق ادا کرو۔ یہاں تک کہ قرآن کریم نے تو اپنے بازو بیٹھنے والے کا بھی حق بتایا ہے، والصاحب بالجنب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے بہت سے پڑوسی ہیں، پڑوسی ایک گھر بازو کا گھر والا پڑوسی کہلاتا ہے تو سب جانتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہارے بازو جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تمہارا ایک پڑوسی ہے، بازو کا بیٹھا ہوا تمہارا پڑوسی ہے۔ مثال کے طور پر بس میں ہم جا رہے ہوں تو ہماری سیٹ پر جو بازو بیٹھا ہوا ہے وہ پڑوسی بن گیا ہے، والصاحب بالجنب ہے، اس کا حق ادا کرو، اس کا حق یہ ادا کرو کہ تمہاری سیٹ جتنی ہے اس سے زیادہ مت لو، اس لیے کہ اگر تم ذرا پھیل کے بیٹھو گے اس کی سیٹ میں تنگی کرو گے تو اس کے حق مارو گے، جب حق مارو گے تو تمہارا دین اللہ کے ہاں کمزور ہو جائے گا، تمہارا دین صحیح نہیں رہے گا۔ اس لیے تمہارے لیے جتنی جگہ مقرر ہے اتنی ہی جگہ پہ رہو، یہ ہے حق ادا کرنا۔ اور ایثار یہ ہے کہ اگر وہ ذرا مضبوط آدمی ہو تو تھوڑا تم دب کے بیٹھ جاؤ تاکہ وہ سہولت کے ساتھ بیٹھ سکے، یہ ایثار ہے اعلیٰ درجہ۔ اور ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی جگہ سے زیادہ پہ مت جاؤ، اپنی جگہ پہ بیٹھو، یہ پڑوسی کا حق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے شرابی کبابی ہو، چاہے سود خار ہو، جواری ہو، اگر وہ تمہارے بازو بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اعمال سے کوئی مطلب نہیں، اب وہ پڑوسی ہے، اس کا حق ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم اس کا حق نہیں ادا کرو گے اللہ اس حق کو بھی قیامت میں پوچھے گا، اس حق کو بھی پوچھے گا۔ علماء نے، اصحاب تفسیر نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ کم از کم اس بازو والے کا نام پوچھ لے، خیریت ہے، کہاں رہتے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، اتنا تو پوچھو اس سے، یہ حق ہے بازو والے کا۔ اگر تم چپ چاپ بیٹھے اور دوسرے اسٹیج پہ اتر گئے اور بازو والے کا کوئی حق نہیں ادا کیا تو تم نے پڑوسی کا حق مارا جس کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن، اللہ اس کا حساب لے گے۔ تو میرے عزیزو، دوستو، نوجوانوں، ہمارے اوپر اللہ نے حقوق رکھے ہیں۔ اب مسلمان کامل بننا چاہتے ہیں تو تمام لوگوں کے حقوق معلوم کرو کہ کس کا میرے اوپر کیا حق ہے، اور اس حق کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ جو اس میں جیت گیا انشاءاللہ محشر میں کبھی رسوا نہیں ہوگا اور ضرور جنت میں جائے گا، بے حساب جنت میں جائے گا۔ اور اگر وہ اس میں نہیں جیت سکا تو اپنی نفلوں سے، اپنی تلاوتوں سے، اپنی خیراتوں سے ہرگز ہرگز اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے اہل حقوق کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اہل حقوق کے حقوق ادا ہو گئے تو اس کے بعد سب نفلیں چلیں گی، سب کام آئیں گی، سب نفع دیں گی۔
لیکن پہلے اہل حقوق کے حقوق ادا کرو. آج اس کی فکر نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں اپنے ماں باپ کے تک حق نہیں ادا کر رہے ہیں، اور بہت سے ماں باپ ہیں، افسوس کی بات ہے، باپ ہو کر اولاد کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں. ایسے کتنی مثالیں دنیا کے اندر ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کر رہے، پڑوسی سے پریشان ہیں کیونکہ ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کر رہے، رشتہ داروں سے کٹ گئے ہیں اس لیے کہ ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں، پڑوسی دوست سے ناراض ہے اس لیے کہ ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں. اس لیے حقوق ادا کرنے کی فکر کیجیے، اس کی جانب توجہ اور دھیان دیجیے. یہ ہمارا دین ہے. دین کو نہیں سمجھیں گے تو غلطی میں مبتلا رہیں گے اور دھوکے میں زندگی پوری ہو جائے گی. اس لیے دین کو سمجھیے کہ دین ہے کیا، دین کی حقیقت کیا ہے. اس کی طرف دھیان اور توجہ دینا چاہیے اور اس کی فکر کرنا چاہیے. ہمیں اگر ہم یہ کریں گے اور سب کے حقوق ادا کریں گے تو پھر ہم جتنی بھی عبادتیں کریں گے سب معتبر ہوں گی، سب مقبول ہوں گی اللہ کے پاس. نہیں تو پھر ہم کسی کا حق مارے ہوئے ہوں اور پھر عبادت کریں تو یہ عبادت معتبر نہیں ہوتی اللہ رب العزت کے پاس. اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور خاص طور سے ہمارے وہ احباب جو اس وقت اعتکاف میں اللہ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مہلت میں جو اس کے گھر میں گزر رہے ہیں دین کی حقیقت کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں اور دین پر چلنے کا جذبہ اور ارادہ پختہ لے کر ہم یہاں سے نکل سکیں اور عمر بھر دین پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں. لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے دین ہے کیا اس کو جاننا ہے. دین کے ناقص تصورات کی وجہ سے آج دین ہمارے سماج میں آدھا بھی باقی نہیں ہے. دین کا بڑا حصہ سماج سے نکل گیا ہے کیونکہ دین کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہم نے کہ دین کہتے کس کو ہے. اس لیے دین کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. سب لوگوں کو جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں. اوپر جگہ مکمل ہو جائے تو بازو شیڈ میں بھی جانمازیں بچھی ہوئی ہیں، وہاں پر جگہ ہے، سب لوگ وہاں جا سکتے ہیں، سہولت ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. صفحے باہر بھی بنا سکتے ہیں. اور نماز پڑھیے اور نماز کے بعد دو زانوں ادب سے بیٹھیے. خطبہ ادب سے بیٹھ کر سننے کا حکم ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ خطبے کا سننا واجب ہے اور ادب سے سننا واجب ہے. بڑے بوڑھے حضرات تو کرسی پہ بیٹھے ہیں، بیٹھے رہیں گے یا جس طرح بھی وہ بیٹھے ہیں. بعض لوگ معذور ہیں ہمارے مجلس میں، ان کو بھی آرام سے بیٹھنے کا حق ہے اور جو بوڑھے ہیں ان کو بھی آرام سے بیٹھنے کا حق ہے. لیکن جوانوں کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حق ادا کریں اور وہ یہ ہے کہ خطبہ ادب سے بیٹھ کے سنیں. بے ادبی سے ٹیکے لگا کے نخرے کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں نہ بیٹھو. بالکل تہذیب ختم ہو گئی ہے مسلمانوں کے ہاں. آفیسر سے تو ڈرتے ہیں، کمپنی میں جائیں گے 20,000 25,000 ہائی ٹیک سٹی میں مل رہے ہیں تو اپنے آفیسر سے ڈرتے ہیں، بے ایمان آفیسر سے. لیکن مسجد میں اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے گھر کا احترام نہیں کرتے. آفیسر آتا ہے تو ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سر سر سر. اور اللہ کے سامنے کیا؟ اللہ کے سامنے ایک ٹیک لگا کے ادھر ٹانگ پھیلا کے ادھر کر کے. توبہ توبہ، بہت افسوس کی بات ہے. اللہ کا مقام سمجھو دوستو. اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، قیامت کے دن زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینی، آسمان ساتوں لپیٹ کے اللہ کی ہتھیلی میں رکھے ہوئے ہوں گے. قیامت میں دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، ہر آنکھ دیکھے گی کہ اللہ اتنی طاقت والا ہے. 7 زمین ایک مٹھی میں لے گا اور 7 آسمانوں کو ہتھیلی پہ رکھے گا اور بتائے گا کہ یہ ہے میری طاقت اور میرے بغاوت کر کے آئے ہو تو اب دیکھو کیا ہوگا. تب اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا اپنی طاقت بتا کے. وہ 25-30 ہزار دینے والے آفیسر کی طاقت سمجھ میں آئی اور زمین آسمان کے مالک کی طاقت نہیں سمجھ میں آئی. اس لیے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، وضو خانوں میں باتیں کرتے رہتے ہیں، باہر ہاتھ بن کے کھڑے تھے، وہ آتا اس کا ہاتھ ملاتے ہیں، سلام کرتے، اس سے ملتے ہیں، اس سے ملتے، جمعے کا خطبہ ہوتا رہتا ہے. کیا بات ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ معمولی آدمی اپنا لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو ادب سے بیٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی کا نائب اللہ کے نبی کی جگہ پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہے. کتنا احترام سے سننا چاہیے.
اس لیے یہ باتیں سیکھو. آج ہی نہیں، آپ لوگ جن جن بستیوں سے آئے ہو اپنی اپنی مسجدوں میں جمعے کے دن خاص طور سے بہت اہتمام سے خطبہ سنا کرو اور بہت ادب سے خطبہ سنا کرو. اسی طریقے سے دین کی محفلیں جہاں ہوں وہاں نہایت ادب سے بیٹھ کر اللہ رسول کی بات سنا کرو. یہ اللہ رسول کی بات کا احترام ہے اور اس کا حق ہے.